بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے چڑیا اور سمندر کے مابین جھگڑا اور چڑیا کی فتح اور سمندر کی ہار۔ معصوم چڑیا اور سمندر کے کنارے ایک درخت تھا جس پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو نکالنے گئی تو اس کے پر گیلے ہو جاتے اور وہ لڑکھڑا جاتی۔ اس نے سمندر سے کہا، اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھینک دے، مگر سمندر نہ مانا۔ چڑیا بولی، دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ سمندر اپنے غرور میں گرجا کہ اے چڑیا، میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر دوں، تو ایک چڑیا ہے، میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چڑیا نے یہ سنا تو بولی، چل پھر تیار ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اڑ کے درخت پر بیٹھی، پھر آئی، گھونٹ بھرا اور درخت پر بیٹھی۔ یہی عمل اس نے 7-8 بار دہرایا تو سمندر گھبرا کر بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں مجھے ختم کرنے لگی ہو؟ مگر چڑیا اپنی دھن میں یہ عمل دہراتی رہی۔ ابھی صرف 20-25 بار ہی ہوا تھا کہ سمندر نے ایک زور کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا۔ درخت جو کافی دیر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا، طاقت کے بادشاہ، تو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے۔ اس کی کمزور چڑیا سے ڈر گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سمندر بولا، تو کیا تجھے ایک پل میں اکھاڑ سکتا ہوں؟ ایک پل میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں۔ اس چڑیا سے ڈروں گا؟ نہیں، میں تو ایک ماں سے ڈرا ہوں، ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں۔ ایک ماں کے سامنے تو عرش بھی ہل جاتا ہے، تو میری کیا مجال ہے؟ جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی، مجھے لگا کہ وہ مجھے ریگستان بنا دے گی۔ جی ہاں پیارے دوستو، ماں کا جو ایک پیشن ہوتا ہے، ماں کا جو جذبہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ اس کہانی میں شو کیا گیا ہے کہ جو سمندر جو طاقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈر گیا کہ کہیں یہ چھوٹی سی، یہ ننھی منھی سی چڑیا میرے وجود کو ختم نہ کر دے، میرے وجود کو تباہ نہ کر دے۔ اور یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لمحات دیکھے ہوں گے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے، ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے بچوں کے لیے کیسے تڑپتی ہے اور کیسے وہ اس کو حاصل کرتی ہے اور اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جانور اور انسان آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ماں کے جذبے کو ہمیشہ نایاب ہی